انہوں نے تو ہارون صاحب عمران خان صاحب پہ تنقید ہو رہی تھی کہ فوج کے حوالے سے جو باتیں کر رہے تھے، مگر آج انہوں نے بھی بات کر دی، ہم حکومت کے ساتھ ہیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ جی آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی ان کے ہم ساتھ دے سکتے ہیں نا، مجھے آئین اور قانون کے حدود سے باہر نکل کے اپوزیشن پہ حملہ آور تو نہیں ہو سکتے، اور ملک بھی درست سمت میں ہے، اور اس کے ساتھ یہ فکرہ بہت اہم ہے کہ ملک درست سمت میں جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہنگامہ رائے اسٹیبلشمنٹ بالکل نہیں چاہتی ہے۔ پھر انہوں نے کامیابیاں گنوائی ہیں۔ ویسے یہ بات درست ہے کہ ہم مسائل پہ بہت روتے ہیں، مسائل ہیں بھی سنگین۔ دیکھیں نا پولیس میں یہ بچوں کا خاص طور پہ جو معاملہ ہے، یہ اتنا اذیت ناک ہے، اتنا اذیت ناک ہے کہ اس کے لیے لفظ ملتے نہیں ملتے، اور مہنگائی جو ہے وہ عام آدمی جو ہے وہ اس بری طرح پس رہا ہے کہ وہ بھی بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ لیکن ہماری جو کامیابیاں انہوں نے گنوائی ہیں وہ فرضی اور جعلی نہیں ہیں، وہ اصلی اور حقیقی کامیابیاں ہیں، اور وہ مشکل کامیابیاں تھیں، وہ آسانی سے نہیں حاصل ہونے والے تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتی ہے، اور دہشت گردی کے خلاف یہ ایک چھوٹی سی جنگ نہیں تھی، ایک بہت بڑی جنگ تھی۔ دیکھیں نا شام میں کیا ہوا ہے، لیبیا میں کیا ہوا ہے، عراق میں کیا ہوا ہے، افغانستان میں کیا ہوا ہے، ملکوں کے ملک برباد ہو گئے ہیں اور ان کے اٹھنے کی کوئی امید نہیں، ان کے متحد ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کرد مسئلہ پیدا ہو گیا، عراق کی قوم تقسیم ہو گئی بہت بری طرح سے، یہ پابندیوں کے شکار ہوئی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی، کراچی میں لڑی جا رہی تھی، ایم کیو ایم جب چاہتی تھی شہر بند کر دیتی تھی۔ الطاف حسین اس کے آقا و مالک تھے، جس کو چاہتے تھے قتل کر ڈالتے تھے۔ صلاح الدین کو قتل کیا گیا، حکیم سعید جیسے شخص کو قتل کیا۔ صلاح الدین بھی کوئی کم بڑے آدمی نہیں تھے، بہادری کی بہت کہانیاں ہم نے پڑھی ہیں، مگر ایسی بہادری دیکھنے میں نہیں آتی۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسے شجاع آدمی جرنلسٹ پیدا نہیں ہوا کبھی۔ حکیم سعید جس نے اتنا بڑا ادارہ بنایا، تعلیمی ادارے بنائے اور علم کو فروغ دیا، اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کا یعنی ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں معاشرے کا، ان کو قتل کیا گیا۔ 16,000 آدمی قتل کیا گیا۔ یہ اس کو بالکل مکمل طور پر یہ عسکری قیادت کی کامیابی ہے کہ اس کو اس کی مدد سے، مجھے یاد ہے کہ اس وقت جنرل کیانی بھی ڈاؤٹ میں تھے، ڈاکٹر سڈل بھی ڈاؤٹ میں تھے کہ یہ جو کر سکے گی اپنا رینجرز ایسا کر سکے گی۔ لیکن رینجرز نے ایک ایسا لیڈر وہاں پیدا کیا جس نے پہلے آدمی نے بھی ٹھیک کام کیا، بس دوسرے نے تو کمال ہی کر ڈالا۔ اس کو بالکل 200-250 ارب روپے کی سمگلنگ کی انڈسٹری تھی، اسلحہ باہر سے آتا تھا، اب بھی کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، اور اغوا برائے تاوان تھا، بھتہ لیا جاتا تھا وہ سارا۔ بلوچستان کے بعد اضلاع میں پاکستان کا جھنڈا نہیں لگ سکتا تھا، ایسا ہی ہے۔ پھر میں نے سفر کیا حبیب اکرم صاحب کے ساتھ کوئٹہ سے وہاں تک بغیر کسی گارڈ کے، یعنی کہ شہر میں بھی کہا جاتا تھا کوئٹہ میں احتیاط برت۔ قبائلی پٹی میں جو صورتحال تھی، وزیرستان میں اب وہ پھر متحد ہو رہے ہیں، وہ بلوچستان کے جس اضلاع میں وہ بھتہ لیتے تھے وہاں جھنڈے لہرا رہے ہیں پاکستان کے۔ پاکستان نے وہاں بہت سے ادارے بنا دیے ہیں جہاں بچے، چمالانگ میں میرا خیال ہے اب تک 30-40 ہزار بلوچستان کے بچے پڑھ چکے ہیں، 20,000 سے زیادہ آدمی فوج میں بھرتی ہو چکے ہیں۔ کبھی فوج میں 2-4 ہزار بھی بلوچستان سے لوگ نہیں ہوتے تھے، ان میں بڑے اچھے افسر ہیں، اور دے آر دا فائنسٹ سولجرز۔ میں ان کے وہ جو پریڈ تھی پہلی، میں اس کو دیکھنے کے لیے گیا اور مجھ سے ضبط نہیں ہو سکا، میں سٹیج سے اٹھا اور وہاں چلا گیا جہاں وہ پریڈ کر رہے تھے آدھا کلومیٹر آگے، اور میں نے انہیں دیکھا، نہایت قابل رشک ہے۔ ویسے پاکستان تو ساری جو نسلیں ہیں، سندھی بھی، بلوچ بھی، پنجابی بھی، پشتون بھی، چترالی بھی۔ وہ کل کسی نے لکھا تھا گلگت بلتستان سے، کسی نے پاکستان کے بارے میں کوئی بات کی کہ یہاں آؤ تو صحیح، دیکھو یہاں ہر گاؤں میں 10 شہیدوں کی قبریں ہیں، یہاں آؤ تو صحیح، یہاں آؤ تمہارا منہ کالا ہو جائے۔ تو خیر یہ ایک جنگ جو ہے وہ جیتی گئی۔ پھر انہوں نے کہا ٹڈی دل کے خلاف جنگ جیتی ہے، سیلاب اور طوفان جب آئے ہیں ان کے خلاف جب فوج کو بلایا گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ 5th جنریشن وار ہے، یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ 5th جنریشن وار کیا ہے، انفیکٹ ہے کیا؟ ریاست کے خلاف لوگوں کو اکسانا، ریاست کی بنیادوں کے خلاف اکسانا۔ وہ ایک بزرگ جمیر نہیں ہے اسلام آباد میں، وہ کہتا ہے مسلمانوں کو دعائیں یاد کرائی جائیں گی، بچوں پہ بڑی مصیبت آ پڑی، سیڑھی چڑھنے کی دعا، سیڑھی اترنے کی دعا۔ آپ کو پتا ہے وہ دعا کیا ہے؟
اللہ اکبر اور سبحان اللہ، جو ہر بچے کو ویسے ہی آتی ہے. 2 کلمات ہیں. جی کلمات ہیں. اچھا، اس کی نظریاتی بنیادوں کو مشکوک بنا دیا جائے. فوج ٹارگٹ ہے اس لیے کہ وہ صرف جغرافی سرحدوں کی حفاظت نہیں کرتی، نظریاتی سرحدوں کی. مجھے یاد ہے جس دن جنرل کیانی نے کاکول میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے، تو کیسے یہ پینک میں گئے تھے. اس کا علاج کیا کرتے ہیں؟ امپیریلزم، اس کا استعمار اس سے کہ کیا کس طرح اس سے نمٹتا ہے. دیکھیے اس میں انڈیا شامل ہے. امپیریلزم سے مراد صرف دوسرے لوگ نہیں ہیں، یہ بھی شامل ہے. پیسہ تو یورپ سے بھی آتا ہے اور جگہوں سے بھی آتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بناتے ہیں، چھوٹی بھی بڑی بھی، مسلح تنظیمیں بھی. ٹھیک ہے. آج اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے ایک آدمی نے اعلان کیا کہ ہم جلسوں میں شریک ہوں گے، کہ ساڈے نال مکو، کوئی نہ کوئی معاملہ ہمارے ساتھ کرو ورنہ ہم بھی کریں گے. یہ ان کے بھی رابطے ہیں. اچھا، پی ٹی ایم کیا ہے؟ پی ٹی ایم کیا ہے؟ پختون حقوق کی بات ہے. بات تو اسی کی ہے. تو سر آنکھوں پہ پختون جو ہیں ان کو اتنا ہی حق ہے اس ملک پہ جتنا کسی اور کا. ریفرینڈم کے ذریعے وہ اس ملک میں شامل ہوئے تھے. لیکن جو بیانیہ وہ دیتے ہیں، جس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں، جی جس طرح عبدالصمد اچکزئی نے اور اس نے کہا، باقی تو پیسے ایسی پہلے کوششیں ناکام ہوئی. وہ ولی خان صاحب کا فرزند ارجمند نے کہا کہ یہ تو افغانستان کا حصہ تھے. تو افغانستان ہمارا حصہ تھا بھائی. جب یہاں مغلوں کی حکومت تھی تو افغانستان سینٹرل ایشیا تک ہماری حکومت تھی. پھر انگریزوں کے زمانے میں برما بھی اس کا حصہ تھا. تو یہ کیا ایک زمانے میں یہاں پہ سکھوں نے حکومت قائم کر لی تھی، وہ کابل تک ان کی حکومت تھی. تو یہ کیا بے معنی بات ہے. وہ کشمیر جو تھا وہ اپنا ڈوگرا کو انگریزوں نے دے دیا تھا، تو اس میں یہ گلگت بلتستان کا علاقہ بھی تھا، یہ بھی تھا. چلیں اس پہ تو بات یہ کریں. نظریات کے معاملے میں کنفیوژن پھیلایا جائے، ریاست کے نظریاتی وجود کے بارے میں کنفیوژن پھیلایا جائے، اس کے لیے جرنلسٹوں پہ بہت کام کیا، میڈیا پہ بہت انویسٹ کیا امریکیوں نے. 90s تک تو امریکی انگریزی میڈیا سے مطمئن تھے، اردو سے نہیں تھے. پھر انہوں نے اردو میڈیا میں بھی انویسٹ کیا. گروپ کے گروپ چلے گئے. این جی اوز کے نام پہ آپ کو حیرت ہوگی میڈیا گروپوں کو پیسے دیے گئے ہیں، نقد پیسے دیے گئے ہیں. اس کو چھپایا بھی نہیں گیا. انہوں نے جعلی ادارے بنائے، ان کے نام پہ پیسے دیے. تو یہ وہ ان کا دعویٰ بالکل درست ہے. اور آخری تجزیے میں انہوں نے کہہ دیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہ شورش برپا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جب وہ کہتے ہیں آئین اور قانون کے دائرے میں اس کا مطلب جلسہ کریں، جلوس کریں. اب یہ ان پہ بھی ہے، عقل مندوں پہ. عقل مند تو بہت ہیں، بزرگ مہر تو بہت ہیں. آج اپنا فنکشن کیا، اس کی اتنی تیاری کی تھی. ان کا یہی حال ہے. ان کا ہر سال میں ایک آدھ فنکشن بہت بری طرح فلاپ ہوتا ہے. حالانکہ ان کے پاس آدمی بہت ہیں. فلاپ ہوتا ہے کہ تیاری نہیں، رابطہ نہیں. جو کام اس کو جن لوگوں کو انہوں نے سونپا ہے ان کو سونپا جائے گا. سیف اللہ نیازی کو، اور وہ دوسرا کون ہے مری کا، کیا نام ہے اس کو سونپا جائے گا. تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا. مجھے یاد ہے کہ لاہور کا فوراً بعد لیاقت باغ میں جو جلسہ ہوا تو چودھری فخر ایک صاحب تھے، تھے کیا موجود ہیں، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑے معزز آدمی ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں. وہ 3000 سامعین لے کر آئے. 3000، اتنی ان کی پاپولیرٹی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ مری والے عباسی صاحب 3 آدمی نہیں لائے تھے، 3. اور اس کو سٹیج پہ نہیں چڑھنے دیا. اس نے مجھے فون کیا، میں نے کہا صبر کرو، کچھ نہیں. پھر انہوں نے اہتمام کیا کہ اس کو ٹکٹ نہ ملے. اچھا، اس ظاہر ہے یہی لوگ ہیں اس کے ذمہ دار. پھر یہ اگر تو یہ پینک کا شکار ہے تو بے نظیر کا جلوس کتنا بڑا تھا. میں پنڈی میں تھا، میں فون کر کے پوچھا تھا یہاں جرنلسٹوں سے. وہ کہتے تھے کوئی تعداد کا اندازہ ہو سکے تو بتائیں. لاکھوں آدمی تھے جو ایئرپورٹ سے لے کے اور مینار پاکستان تک گئے اور بڑی تقریر کی محترمہ نے، اور بڑی ایک دہشت تھی. پھر وہ پنڈی گئی. مجھے یاد ہے صفدر صاحب ہمارے دوست، وہ راول پنڈی کے ڈپٹی کمشنر تھے، انہیں بلایا ایئرپورٹ پہ محمد خان جنیجو نے. انہوں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ ان کا یہ کافی لوگ تھے، یہ تھا وہ تھا. گالیاں بہت بک رہے تھے. یہ گالی آج کی چیز نہیں ہے، یہ ہماری سیاسی جماعتوں کو اللہ کے فضل و کرم سے گالیاں بڑی گندی بک رہے تھے. مجھے یاد ہے وہ گالیاں. محمد خان جنیجو بہت ٹھنڈے آدمی تھے. انہوں نے کہا کوئی بلڈنگ گری؟ انہوں نے کہا نہیں سر. انہوں نے کہا کوئی آدمی مرا؟ انہوں نے کہا نہیں سر.
کسی کو چوٹ آئی؟ انہوں نے کہا نہیں. کسی قسم کی کوئی نقصان ہوا، آگ لگی کہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر کوئی بات نہیں. اس بار تو کہا جا رہا ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے. ارون اس صاحب کا اندازہ دیکھیے، اگر تو جلسے جلوس ہوتے ہیں پرامن اور یہ ہونے دیتے ہیں اور پینک کا شکار نہیں ہوتے، یہ جوابی جلسے وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے آج اس پہ غور کیا. جلسے کریں وہ شوق سے کریں. جمہوریت اور ہوتی کیا ہے؟ جوابی جلسے کا بھی کوئی پلان بھی ان کا نظر نہیں آ رہا. جو شوق سے جلسے جلوس کریں اپنا.